ہاتھ اٹھائے حال مبارکباد کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اب نسیم بیگم نجمہ بیگم کو مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ دونوں برائڈل روم میں موجود تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کائنات کا سارا حسن میری بیٹیوں کے چہروں پہ آ گیا۔ نیلا بیگم نے دونوں کی نظر اتاری۔ دونوں نے خود بخود ایک جیسا سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ دونوں نے ہو بہو ایک جیسا سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور جیولری بھی ایک ہی ڈیزائن کی تھی۔ نکاح کے بعد روم میں بیٹھے زویا تسلی سے مزے لے کر کھانا کھا رہی تھی اور بیہا اس کی ایسی حالت دیکھ کر صدمے میں تھی۔ لڑکی کچھ تو شرم کرو، ساری زندگی کا تم نے ابھی کھا جانا ہے کیا؟ اب بیہا کہے بغیر نہ رہ سکی۔ پہلی بات یہ کہ وہ نا کل میں نے کپڑوں کے ساتھ شرم بھی دھوئی تھی اور ابھی تک سوکھی نہیں ہے، اس لیے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور دوسری بات بعد میں بتاؤں گی۔ وہ دوبارہ سے کھانے میں جت گئی۔ بہت ڈھیٹ ہے دوست میری، اس نے خفت سے سوچا۔ ابیہا کی حلق سے تو ایک نوالا تک نہ اترا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اب وہ سب سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ اللہ پوچھے اس لڑکی کو پتہ نہیں کیسے کر لیتی یہ سب۔ ابیہا کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ جنوری کا اختتام تھا اور پھر بھی اتنی سردی میں اسے پسینہ آ رہا تھا۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ تو یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ تب تو بڑی بن کے کہا تھا کہ روبرو ہو کر کہوں گی، پھر بھی اس کے دماغ اور دل کے درمیان بحث چل رہی تھی۔ یار تم پہلے بھی تو اس سے ملی ہو کہ نہیں؟ کھا جاننے لگا اس نے تسلی دی، لیکن اس کی بےقراری ویسی کی ویسی تھی۔ قبول ہے، نکاح کے ان الفاظ میں الگ ہی چاہت تھی۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو دو دلوں کو ایک خوبصورت اور اٹوٹ بندھن میں جوڑ دیتے ہیں اور دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ اب تم ابیہا اجتاب بن گئی ہو۔ دل جیسے کسی خوشی کے آغوش میں آیا تھا۔ حال برقی کمکوں سے سجا تھا۔ راہداری کے اطراف میں لگی ٹمٹماتی روشنیاں حال کو مزید مزین کر رہی تھیں۔ ان دونوں کی نگاہیں راہداری پہ مرکوز تھیں۔ حال میں سہل قدموں سے چلتی ہوئی وہ خوبصورت پریاں جو کسی اور دنیا کی لگ رہی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے گھونگھٹ سے ڈھکے تھے جس کی وجہ سے انہیں دیکھ پانا مشکل تھا، لیکن ابیہا کی جھکی آنکھیں انہیں وہ دیکھ چکا تھا۔ ان آنکھوں کو تو وہ پہچانتا تھا، جھیل سی گہری آنکھیں۔ وہ الجھا، انہی آنکھوں سے ہی تو اسے محبت تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ وہی ہے؟ دل نے اقرار کرنے میں ایک پل نہ لگایا۔ یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ وہ ایسے کیسے؟ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے خود ہی جواز ڈھونڈا۔ بالآخر دونوں ان کے مقابل کھڑی تھیں۔ نسیم بیگم نے آگے بڑھ کر گھونگھٹ ہٹا دیا۔ شہیر تو خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس کی ہر سانس رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آج زویا اس کے ساتھ تھی۔ زویا اپنی البم کے لیے فوٹوگرافر سے تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس کھڑے تھے، لیکن دونوں کا رخ سامنے کی طرف تھا۔ ابیہا نے اجتاب کا ہاتھ پکڑا کہ اجتاب اس کی طرف دیکھ سکے۔ لمس بھرا تھا، چاہت بھرا تھا، وہ چاہت جو اس کی نکاح نے ان دونوں کے دلوں میں ڈال دی تھی، لیکن اجتاب نے کچھ بھی ریئیکٹ نہ کیا۔ وہ بس سامنے سے آتے دوستوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کتنے اکڑو ہیں، میری طرف دیکھا بھی نہیں اور میں یہاں اپنی جان کو عذاب میں لیے بیٹھی ہوں۔ خود ہی نام جاننے کا شوق تھا، اب مجھے بھی نہیں بتانا۔ میں نہیں مرنے لگی تمہارے بغیر۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن بے صوت۔ کمرے میں صرف سائڈ لیمپس جل رہے تھے۔ بیڈ کے وسط میں وہ خاموش بیٹھی تھی، جس کے چہرے پہ نیند کے ساتھ ساتھ تھکن کے واضح آثار تھے۔ پریشانی قدرے کم تھی، اب اسے مسلسل جمائیاں آ رہی تھیں۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی اور اسی آہٹ کو سن کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے وارڈروب کی طرف چلا گیا۔ صرف 3 الفاظ، کیا یہ کافی تھے؟ دل نے سوال کیا۔ وہ وارڈروب میں سے سوٹ نکال رہا تھا۔ اس نے غور کیا کہ جھکے سر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے فکر ہوئی۔ اب بھی مکمل خاموشی تھی۔ عجیب شخص ہے، پہلے تو بڑے محبت کے دعوے کرتا تھا، اب حرکتیں تو دیکھو۔ اس کا دل بری طرح روندا گیا تھا۔ مجھے جانا ہوگا، دراصل کچھ دوست آئے ہیں، بس وہی ضد کریں، امید ہے برا نہیں مانے گی۔ اسے میری فکر نہیں ہے، ابھی بھی دوستوں کی پڑی ہے۔ میں کیا اس کے فرشتوں کے انتظار میں ہلکان ہو رہی تھی؟ تو میں جا سکتا ہوں نا؟ بتا رہا تھا یا اجازت مانگ رہا تھا؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی، اس سے ضبط مشکل ہو گیا۔ کمرے میں سسکیوں کی آواز ابھری۔ ماضی ذہن کے اوراق پہ بکھرا تھا۔ اس رات والی سسکیاں جو اس نے ہاسپٹل میں سنی تھی،
ویسا ہی درد تھا کسی اپنے کو کھونے کا درد، لیکن یہ آواز اس کے وجود کے ساتھ اس کی روح بھی لرز گئی۔ ابیہ نے دوپٹہ ڈھیلا کیا، اٹھی اور بھاگتے کتاب کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس اس کے وجود کو زیر کر گیا۔ اس کی دھڑکنیں رک چکی تھیں، وہ ابھی بھی منجمد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری کتاب، ریئلی سوری، پلیز پلیز، میں بتانا چاہتی تھی سب۔ وہ مڑا، اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ اسے صفائی دینے سے روک رہا تھا۔ اس خواب سے زیادہ اسے یہ آنسو پریشان کر رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بکلایا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی نگاہوں کے حالے میں لیا۔ اس کے دل نے شدت سے اس خواب کو حقیقت بتانا چاہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے اس خواب کو حقیقت بنانا چاہا تھا۔ استاب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھوا جہاں آنسو شدت سے بہہ رہے تھے۔ حیا کی لالی گالوں پہ بکھر سی گئی تھی اور نظریں جھک گئی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس کے روبرو تھا، بہت پاس کہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں اتر جائے، لیکن وہاں تو جھکی پلکوں نے دل میں اترنے والا ہر راستہ بند کر رکھا تھا۔ آنسو میں پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی، وہ اس کے سامنے لمحہ بلمحہ کمزور پڑ رہی تھی۔ یار آپ بس بھی کرو، دیکھو کیا حال بنا لیا ہے۔ تمہیں اپنے اس غریب شوہر پر ترس نہیں آتا کیا؟ وہ بری طرح کراہا۔ وہ جو سرج کر رو رہی تھی غریب شوہر کا سن کر ہنس دی۔ نہیں بالکل نہیں آتا۔ بیگی پل کے اٹھی۔ محترمہ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے میاں سے پوچھ لیجیے گا، میں لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ اس نے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سریت سے کہا۔ آپ جانتی تھی نا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وضاحت دوں؟ گہری آنکھیں گویا ہوئیں۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، اب تو سارے حق ہیں میرے پاس۔ استاب نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ کلون کی اٹھتی خوشبو اس کی سانسوں میں گل رہی تھی۔ اس کے بازوں کے حصار میں اس نے ہر چاہت محسوس کی تھی، محبت کی، وفا کی، عنایت کی۔ ابیہ، استاب، وہ دونوں نے بیک وقت دہرایا اور یہی لمحہ انہیں سب سے زیادہ خاص لگا تھا۔ دل نے شدت سے آرزو کی یہ وقت تھم جائے۔ آپ جا رہے ہیں کیا؟ نم آواز گونجی۔ جانا تو لازمی ہے۔ اس نے افسردگی سے سر اسباق پہ ہلایا۔ اس کے سینے میں مونچھ پائے، دل کیا کہ وہ رو دے، لیکن اب اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ لہجے میں ناراضگی تھی۔ وہ اس سے علیحدہ ہوگی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی کہ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ سنو، جن آنکھوں نے آج تمہیں اتنا ڈھونڈا ہے، بے اقرار ہے، ان کو سراہنے دو، اقرار کرنے دو۔ میں کوئی معذرت نہیں کرنے والی۔ وہ ہنس دی۔ مجھے دیکھ تو لینے دیں ذرا کہ آج آپ کیسی لگ رہی ہیں۔ رہنے دیں، آپ کے لیے آپ کے دوست امپورٹنٹ ہیں۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ اچھا سن لینا، تیرا وہ لمس، وہ آنکھوں کی عجب شوخی، تو جو مسکرائے تو مسکراتی ہے یہ دنیا ساری۔ تجھ سے الفت ہے، محبت ہے، چاہت ہے، تجھ میں ہی تو بسی ہے میری دنیا ساری۔ تو ہی چاہیے، فقط تو ہی چاہیے نا مجھے۔ کیا کروں گا میں لے کے یہ دنیا ساری۔ گال پہ پڑتا ڈمپل مزید گہرا ہوا، چہرے پہ زمانے بھر کی مسرت بھر آئی۔ یہ بزنس میں شاعر کب سے بن گئے؟ چاہت سے کہا۔ جب سے انہیں کسی سے محبت ہوئی ہے۔ اچھا کس سے؟ بس ہے کوئی پاگل سی، خاموش سی، پیاری سی۔ بتائے نا کون؟ وہ جانتی تھی وہ اسی کا نام لے گا اور اسی کے جانے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ جس کو دیکھتا ہوں تو زندگی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشگوار احساس ہے جو کہ ایک پل کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوتا، کہ جس سے مجھے محبت ہے، جس کا ہونا میرے ہونے کی علامت ہے، جس کی خوشیوں کے لیے میں رب کے آگے جھکتا ہوں، جو میرے وجود کے ساتھ میری دعاؤں میں بھی شامل ہے اور جو اب میری ہمسفر بن چکی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جو آپ میری دسترس میں ہے، جس پہ اور جس سے محبت کرنے کا اختیار خود اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ جھکی پلکیں جیسے فرتے جذبات سے چمکنے لگی تھیں۔ وہ خاموش ہوا، لیکن آنکھیں ابھی بھی اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں، اور آج پہلی دفعہ ابیہ کو خاموشی اتنی بری لگی تھی۔ استاب نے خاموشی توڑی۔ لوگ بہت وعدے کرتے ہیں، جینے مرنے کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن مجھے یہ سب عجیب لگتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی عزت کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ میری بیوی ہیں، کیونکہ عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ محبت کی پہلی نشانی ہو چکی تھی۔ آج وہ اسے پورے حق سے دیکھ سکتی تھی، اپنے اتنے پاس، اپنی من چاہی محبت کو۔ وہ اس کے ڈمپل کو چھو کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دل گدازار کام تھا، اسے دیکھنا مشکل تھا، سو اس نے نظریں جھکا لیں۔ ابیہ کو پھر سے جمائی آئی۔ آئی تھنک آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا دوستوں کو دیکھ کر آیا۔ وہ خود بھی کافی تھک چکا تھا، اسے بھی نماز بھی پڑھنی تھی۔ فریش ہوئی اور وضو کر آئی۔ جب وہ روم میں آئی تو وہ بیڈ پہ اوندے منہ لیٹے سو چکا تھا۔ اس نے سکون سے نماز ادا کی، رب کے حضور سجدہ ریز ہونٹے اسے
لگا کہ اگر وہ ساری عمر یوں ہی سجدے میں گزار دے تب بھی حق ادا نہیں کر پائے گی ان خوشیوں کا جو اس کے چاہنے کے باوجود اسے دی گئی ہیں۔ رحمت کیا ہوتی ہے اس نے آج جانا۔ آج وہ دیر تک یوں ہی خاموش رب کے سامنے بیٹھی رہی کہ شاید الفاظ اس کی خوشی کو بیان کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کم پڑ جائیں۔ اس نے جائے نماز کو تہہ لگایا اور خاموش قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ کے پاس آ گئی۔ ڈمپل اب بھی ویسا ہی تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ دل نے صرف یہی کہا تھا اور اسے تسلیم بھی کیا۔ میں آپ کی ہر امید پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گی، ایک عہد دیا میں بھی، اس نے نیند میں کہا۔ اف اللہ، یہ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میرے ہمدرد، میرے ہم سفر، میری چاہت، میرے خیر خواہ۔ دل نے سرگوشی کی، وہ واپس پلٹی، اپنے بیگ سے قرآن نکالا اور سورۃ ملک پڑھنے لگ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کبھی کبھی واقعی اندھیرے خوف میں مبتلا نہیں کرتے کیونکہ ان کے بعد ایک حسین سویرا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی اگلی صبح ایک خوبصورت زندگی کا آغاز تھا۔ زندگی باہیں پھیلائے ان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، جس کے دامن میں صرف پھول تھے۔ سردی نے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، دھند کے بادل ہر سو پھیل چکے تھے۔ حسب معمول فجر کی اذان پہ اس کی آنکھ کھلی، کروٹ بدلتے ہوئے اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئے اس انسان پہ جا پڑی جس کے لیے وہ اس کی دنیا تھی۔ اپنی گاہوں کے حصار کے لیے وہ اسے دیکھتی رہی، حصار میں لیے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اف، کوئی سوتے ہوئے اتنا کیسے پیارا لگ سکتا ہے؟ دل نے سرگوشی کی۔ اجتاب کے سمے کوئی حرکت ہوئی جیسے وہ نظروں کی زبان سمجھتا ہو۔ تبھی الارم بجا، اجتاب کی نیند ٹوٹ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ ابیہا سر بیٹھ کے کراؤن سے ٹکائے بے خبر اسے دیکھ رہی تھی۔ چوری پکڑی گئی تھی، اس نے فوراً آنکھیں میچ لیں۔ کنکھیوں سے اس نے اس کی طرف دیکھا، یہ تو سو رہی ہیں، پھر مجھے کیسے لگا کہ یہ دیکھ رہی ہیں؟ ذہن الجھا۔ اب بس بھی کرو، مجھے گھورنا۔ اجتاب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری اور ابیہا کو پہلی بار اپنی بے وقوفی پہ جی جان سے غصہ آیا تھا۔ میں آپ کو کیوں گھوروں گی بلا؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ کیونکہ میں ہوں ہی اس قدر پیارا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جناب، غلط فہمی ہے آپ کی، اس نے رخ پھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ابیہا اٹھ کر وضو کرنے چلے گی۔ آج ان دونوں نے ساتھ میں نماز ادا کی۔ اجتاب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، وہ سر جھکا دعا میں ہی کھو گیا۔ اتنی توجہ سے تو کبھی میں نے بھی دعا نہیں مانگی، اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ وہ ہاتھ منہ پہ پھیرا تھا۔ کیا مانگا؟ ابیہا کے لبوں سے اچانک پھسلا۔ میری دعاؤں کا، میری چاہتوں کا اور میری مسکراہٹ کا مرکز صرف ایک انسان ہے، بس اسی کے لیے اللہ سے ڈھیر ساری خوشیاں مانگ رہا تھا کہ وہ خوش تو میں خوش۔ اجتاب نے محبت سے کہا۔ اچھا، اور وہ خوش نصیب کون ہے؟ نظروں میں بےتابی تھی۔ وہ انسان کیوں بتاؤں؟ نیلی آنکھیں شوخی سے چمکی۔ اجتاب جائے نماز کو تہہ لگاتے ہوئے اٹھ گیا اور وہ قرآن لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل سے آج مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی کیونکہ ناشتہ ابیہا کے گھر سے آیا تھا۔ انیلا بیگم نسیم بیگم سے، اختر صاحب حسن درانی سے اور انوش ماں نور سے خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور ہانی بھابی کے کان میں خسر پھسر کر رہی تھی اور اجتاب شدید بور ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں جانب بیٹھی تھی، کبھی وہ سر اٹھا کر ماما با کو دیکھتا تو کبھی اپنی معصوم بیوی کو، جیسے اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ اجتاب نے اسے کونی ماری، وہ جو بڑے مزے سے ناشتہ کری تھی چونکی۔ کیا ہے؟ اونچی آواز میں کہہ اٹھی۔ تبھی سب نے نگاہیں ان دونوں کی طرف مبذول کیں۔ اللہ، یہ لڑکی مروائے گی مجھے، اجتاب بیچارہ سٹپٹایا۔ اچھا سوری، وہ یوں ہی بول دیا، اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں بچے، صاحب نے کہا۔ سب نے ہنسنا شروع کر دیا اور نسیم بیگم ابیہا کو گھومنے لگ گئیں۔ باقی ناشتہ اس نے بے دلی سے کیا تھا، جیسے وہ پلیٹ پہ جھکی تھی، یوں لگا سجدے میں چلی گئی ہو۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی اپنے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ فروزی کرتا اور سکین شلوار اس کو پرکشش بنا رہے تھے، بال جوڑے میں بندھے تھے اور دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ رکھا تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑا اس کے کاموں کو دیکھ رہا تھا، چونکہ الماری کا پٹ کھلا تھا تو اس کو دیکھنا مشکل تھا۔ اندر آ جائیں نا، اس نے یوں ہی کام کرتے ہوئے کہا۔ اجتاب کی نگاہیں اس کی خوبصورتی کو سراہ رہی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بندے بالوں کو کیچر اتار کر آزاد کر دیا۔ لمبے گھنے بال آبشار کی طرح کمر پہ بکھر گئے تھے۔ وہ سمٹی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی۔ کرنا تو کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن ذہن نصیب ہمیں موقع دے تب نا۔ اجتاب بیڈ پہ جا بیٹھا۔ ابیہا نے اجتاب کی شرارت سمجھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ سنو، اس نے چاہت سے پکارا۔ جی سنائیں۔ جواب چاہت سے ہی دیا گیا تھا۔ دیکھو، اب کی بار اسے چھیڑ رہا تھا۔ دیکھنا منع ہے، دیکھے بنا جواب دیا گیا۔ ولیمے کا ڈریس مما نے سلیکٹ کیا ہے، لیکن اب وہ رکا۔ ابیہا پلٹی اور بےتاب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب جب میری بیوی میری پسند کی ہے تو ڈریس بھی میری پسند کا ہی ہونا چاہیے نا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جو توجہ سے سن رہی تھی اچانک اجتاب کی بات پہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ جیکٹ اور چابی لے کر چلا گیا۔ نہیں ویلی دلہن اب شاپنگ مال میں تھکے گی، اسے سوچ کر ہی کوفت ہوئی۔ ہائے اللہ، کیا بنے گا میرے اس کیوٹ شوہر کا؟ وہ بڑبڑائی۔ اسے شروع سے ہی شاپنگ بہت فضول کام لگتا تھا۔ کبھی کبھی وہ چلی جاتی تھی، لیکن ہمیشہ امی ہی شاپنگ کرتی تھی۔
اسے حجاب کیا اور چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا موبائل پہ بیزی تھا۔ ابیحا کو آتا دیکھ کر اسے لمحہ بھر کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ کافی بوتیک کا وزٹ کرنے کے بعد وہ تھک گئی تھی۔ آنے کا تو پہلے ہی موڈ نہیں تھا اور اب اتنا خجل ہونے کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ سر پیٹ لے۔ اتاب نے گاڑی ایک بوتیک کے باہر کھڑی کر دی جس کو اس نے لاسٹ آپشن سمجھا۔ وہ باہر نکل کر شاپ کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے بس اتاب کی پیروی کر رہی تھی۔